آخرت کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا، اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، اب ایک نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، جو چیز ایک فنا ہو جانے والی ہے، ایک باقی رہنے والی ہے، تو پھر فیصلہ کرو نا کس کو ترجیح دینی ہے، یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں، یعنی دریا میں، سمندر میں، پانی میں کشتی کھڑی ہو، یہاں لاہور کے کسی پارک میں، کسی ندی میں، راوی دریا میں جا کے تجربہ کر کے دیکھو، دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں تو ذرا برابر کھڑی ہوئی پہ، تو انسان کا حشر کیا ہوگا؟ دونوں کھسک جائیں گے، وہ بھی کھسک جائے گی، وہ بھی کھسک جائے گی، اور درمیان میں انسان گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا یہ تو نقصان تو ہوگا، اور جو اللہ کے ہاں رزق ہے وہ بہتر ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں مزید بات کرنے کے۔ ایک پہلو پہ ہم نے گزشتہ جمعے میں بات کی کہ دنیا کا مال ہونا یا نہ ہونا اہل ایمان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا مال ہو تو الحمدللہ، نہ ہو تو بھی الحمدللہ، علی کل حال۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کا تجارتی جو مال ہے وہ کشتیوں پہ، جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو اپنے طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے، اور سبق پڑھانے کے دوران کسی شخص نے آ کے خبر دی کہ وہ جو ہمارا مال آ رہا تھا اور بحری جہاز کنارے لگنے والا تھا، اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ دریا میں غرق ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، وہ جہاز ڈوب گیا، مال کنارے نہیں لگ سکا، جہاز ڈوب گیا۔ تو اس کی بات سنی، سن کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ نہ ہائے وائے، نہ غش پڑی، نہ دورہ پڑا، نہ کوئی پریشانی، نقصان ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص دوڑا دوڑا آیا، آگے کہتا ہے حضرت وہ جو ابھی خبر آئی تھی وہ غلط ہے، جہاز صحیح سلامت کنارے پہنچ گیا۔ خبر سنی، کہا الحمدللہ، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ ڈوب گیا ہے تو کیا فرق پڑا؟ اللہ اکبر۔ میری ایک بھانجی نے ایم اے اسلامیات کا امتحان دیا پنجاب یونیورسٹی سے، تو بچی کا پچھلا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا رزلٹ، ہمیشہ فرسٹ آتی تھی۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ وہ ایم اے اسلامیات میں یونیورسٹی ٹاپ کرے۔ تو پڑھنے والی بچی تھی، بڑا پڑھا اس کا جب رزلٹ آیا تو اس کا چوتھا نمبر آیا، چوتھا یا پانچواں شاید، اور مجھے بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ میں نے 2 سال سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ بچی ٹاپ کرے گی، وہ نہیں ٹاپ کیا اس نے۔ تو ظاہر ہے نیچرلی انسان کو کچھ نہ کچھ افسوس ہوتا ہے۔ تو رزلٹ کا علم بھی سب سے پہلے مجھے ہوا، اور میں نے اس بچی کو گھر فون کیا، میری بھانجی، میں نے اس کے گھر فون کیا اور بچی سے بات کی، اور میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری خواہش تھی کہ تم ٹاپ کرتی تو ٹاپ نہیں کر سکی۔ اچھا، اس پہ میں افسوس کے کچھ الفاظ بول رہا تھا اور اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے جذبات، تو بچی نے ایسا جواب دیا کہ میں شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ مام جی آپ تو یوں پریشان ہو رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان ہو۔ پھر کیا ہوا؟ یہ دنیا کا امتحان ہے، پاس ہوئے فیل ہوئے کیا فرق پڑا؟ ٹاپ کر لیا تو کیا بنا، نہیں کیا تو کیا بنا؟ تو مجھے سمجھ آئی انسان بچوں سے بھی سیکھتا ہے۔ مجھے اس نے سبق پڑھا دیا کہ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ مطمع نظر نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے،
دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ اگر مطمع نظر ہوگی تو سارا کام اس وقت خراب ہوتا ہے۔ اس کی یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہونا یا نہ ہونا یہ مومن کے لیے برابر ہے، بلکہ کوئی شخص اگر مالدار ہے اور دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مفلوق الحال ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مفلوق الحال اس مالدار آدمی سے بہت بہتر ہو اللہ کیا۔ نہ وہاں مال گنا جاتا ہے، نہ وہاں نسل دیکھی جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ تم سب سے بہتر ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ اور میں ایک حدیث عرض کرنے لگا تھا، وقت ختم ہو گیا پچھلے جمعے، ایک بخاری شریف کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے پاس سے گزرا، اور حدیث کے الفاظ سے جو ماحول سمجھ آتا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو بڑے پرشکوہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ گزرا ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہوگا، ساتھ باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی اس طرح کا معاملہ لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کون ہے، اس کا تعارف کروائیے۔ یعنی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تعارف نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے ہوا من اشراف الناس، یہ تو بڑا سردار ہے، فلاں بستی کا سردار ہے، اور بڑی اس کی سے، جس سے بات کرتا ہے لوگ اس کی بڑی بات سنتے ہیں۔ اور پھر ساتھ کہا ان خطب ان ینکحا، کسی کے گھر یہ نکاح کا پیغام بھیج دے، لوگ اس کے ساتھ اپنی بچیوں کا نکاح کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ وَإِن شَفَعَ، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے، ان یشفع، اس کی سفارش لازماً قبول کی جاتی ہے۔ بڑا کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے والا آدمی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے بات سن لی، کہا کچھ نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اور اس کے ماحول سے لگتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور نظریں نیچی کی ہوئی ہوں گی، اکیلا جا رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی شخص سے پوچھا، یہ اس کے بارے میں بتاؤ، ما رأیک فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ تو اس نے بتایا کہ ہوا من فقراء المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے فقرا سا آدمی ہے مسلمان نیک آدمی، لیکن یہ بالکل ایسے ہی صحیح آدمی ہے، فقیر، اور حالات اس کے یہ ہیں کہ ان خطب اللہ ینکح، کسی سے رشتہ پوچھے تو کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعَ، یہ کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا، کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں۔ اب وہاں پہ دو باتیں کہی تھی، یہاں پہ تیسری بات کا اضافہ کیا تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کہتا ہے وَإِن قَالَ اللہ يُسْمَعَ، یہ تو کہیں کھڑا ہو کے بیٹھ کے کہیں بات کرتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ محروم طبقہ، ریجیکٹڈ کلاس، یہ تو محروم طبقے کا آدمی، کوئی نہیں پوچھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما دیں کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آنی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا ھذا خیر من ملء الارض ھذا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا۔ فرمایا وہ جو پہلا شخص گزرا ہے
اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ساری زمین ان تمام لوگوں سے بھری ہوئی ہو، تو فرمایا ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا بہتر ہے، یہ اکیلا آدمی ان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس بات سے نہ گنا کرو کہ کس کی معاشی اور سماجی حیثیت کیا ہے، اس بات سے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ کتنے ہی ایسے پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں والے اور دروازوں سے دھتکارے ہوئے ریجیکٹڈ کلاس کے لوگ، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ پر قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ تو یہ حیثیت، دنیاوی حیثیت، تو میں نے عرض کیا یہاں بلال بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے تجارتی اونٹ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، ہر گھر میں پتہ چل جاتا ہے، ایک تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ جتنا یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے،